کی بنیاد پر آدمی جنت میں جائے گا، اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد کمزور ہوگی تو آدمی جہنم میں جائے گا۔ اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں، تم کس کے بیٹے ہو، کس کے باپ ہو، کوئی کس کی بیوی ہو، کس کے شوہر، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ میری توحید کے ساتھ کس کا رشتہ مضبوط ہے۔ ایک آدمی 70 سال تک کافر رہا، مر گیا، کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ 70 سال تک کافر رہا، مرنے سے پہلے آج اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ یہ کلمہ پڑھا اور کہاں گیا؟ مرتے ہی جنت میں۔ ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھی اس نے، نہیں سنا واقعہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے خیبر کا محاصرہ کر لیا، خیبر کو گھیر لیا۔ خیبر میں رہنے والا ایک چرواہا بکریوں کو چرا رہا تھا، شام کو بکریاں لے کر آیا، اس نے دیکھا خیبر کا محاصرہ کر لیا گیا ہے، ایک طرف خیمہ پڑا ہوا ہے، اس میں کوئی آرام کر رہا ہے۔ اس نے صحابہ سے پوچھا کہ اس خیمے میں کون ہے؟ چرواہے نے، جس کا نام اسود تھا، بتایا گیا کہ خیمے میں محمد رسول اللہ ہے۔ اس نے سوچا ارے وہ عرب کے مالک محمد رسول اللہ، ارے وہ عرب کا بادشاہ، اور خیمے میں، ارے تم مذاق کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، تمہیں ملنے جانا ہو تو مل لو۔ یہ چرواہا ملنے جاتا ہے، پوچھتا ہے کہ آپ محمد رسول اللہ ہیں؟ جواب دیا ہاں۔ فرمایا آپ کی دعوت کیا ہے؟ فرمایا میری دعوت یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، مدد اسی سے مانگو، اسی کے سامنے سر جھکاؤ، وہی ہمارا معبود ہے، جو کچھ بھی مانگنا ہے اسی سے مانگا جائے، اس کی باتیں پسند آتی ہیں۔ یہ چرواہا کہتا ہے اے محمد رسول اللہ، میں مانتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات، چلو اگر میں آپ کی بات مان بھی لوں تو بتائیے کہ پھر مجھے انعام کیا ملے گا؟ فرمایا اگر تم میری بات مان کر کلمہ پڑھ لیتے ہو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتے ہو، تو میں تمہیں اپنے سینے سے لگاؤں گا۔ اتنا بڑا عرب کا بادشاہ مجھے سینے سے لگائے گا؟ ہاں۔ فرمایا میرے جسم سے تو بدبو آ رہی ہے، فرمایا اس کے باوجود بھی ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے، اس لیے کہ تم ہمارے ایمانی بھائی ہو جاؤ گے۔ اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، کہنے لگا میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب میرے لیے کوئی کام بتائیے۔ آپ نے فرمایا ابھی نماز کا وقت نہیں کہ تمہیں نماز کے لیے کہوں، رمضان کا مہینہ بھی نہیں کہ تمہیں روزہ رکھنے کے لیے کہو، ہاں کچھ لوگ مہم جہاد کے مہم پہ گئے ہوئے ہیں، گھوڑا دوڑاؤ، تلوار لو، جہاد کے لیے نکل جاؤ۔ فرمایا کیا ہوگا؟ کہا اگر زندہ لوٹ کر آئے تو غازی کہلائے جاؤ گے، اور میدان جہاد میں اگر قتل کر دیے گئے تو شہید کہلاؤ گے، اور اللہ رب العالمین تمہیں جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اس نے تلوار اٹھائی، گھوڑا لیا اور جانے لگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی تم اس جہاد میں نہیں جا سکتے ہو، یہ بکریاں جو تم چرا کر لائے ہو یہ کس کی ہیں؟ کہا یہ میرے مالک کی ہیں۔ فرمایا ان بکریوں کو شہر کی آبادی تک لے جاؤ اور ان کو چھوڑ دو تاکہ یہ اپنے اپنے گھروں میں چلی جائیں۔ بے ایمانی کر کے اگر جہاد کرو گے، کسی کا حق مار کر جہاد کرو گے تو قبول نہیں ہوگا، لہذا یہ بکریاں ان کے مالکوں تک پہنچا دو۔ اسلام لا چکا ہے، جہاد میں ضرورت ہے صحابہ کی، ایک ایک آدمی کم پڑ رہا ہے، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں پہلے لوگوں کی امانتیں واپس کرو، یہ بکریاں ان کے مالکوں تک واپس پہنچاؤ۔ بکریاں ان کے مالکوں تک واپس پہنچا دی گئی۔ فرمایا تم جہاد کے لیے نکلو۔ یہ آدمی جہاد کے لیے نکلا اور نکلتے ہی کافروں میں گھس گیا، اور بالآخر تھوڑی دیر تک ہی جنگ کر پایا کہ اس کی گردن پہ تلوار چل گئی اور یہ قتل کر دیا گیا۔ یہ اسود نامی شخص مار ڈالا گیا، اس کی گردن پر تلوار چل گئی اور یہ شہید ہو گیا۔
ابھی صرف محمد رسول اللہ کو معلوم ہے کہ اسلام لا چکا، صحابہ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ مسلمان ہو چکا ہے، اسلام لا چکا ہے۔ میرے بھائیوں اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، صحابہ پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کافر کی لاش ہے یا کس کی لاش ہے، ہمیں تو پتہ نہیں، یہ ہمارے ایریے میں ہے، صحابہ کی مدد کر رہا تھا، ہم اس کو جانتے ہی نہیں یہ کون ہے، اور اس کی گردن کٹ گئی ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد محمد رسول اللہ تشریف لاتے ہیں اور اس آدمی کو شہید دیکھتے ہیں، اس کی گردن کٹی ہوئی دیکھتے ہیں۔ فرمایا اے صحابیوں تم اس کو نہیں پہچانتے ہو، ہم اس کو پہچانتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی لیکن پھر بھی اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا بھی تھوڑی دیر پہلے، بکریوں کو اس کے مالکوں تک پہنچایا، میدان جہاد میں گیا اور شہید ہو گیا۔ میرے بھائیوں یہ کلمہ ہے، ایک وقت کی نماز بھی ابھی اس آدمی نے نہیں پڑھا تھا لیکن کلمہ پڑھا تھا۔ اب سوچو اگر اس کلمہ پڑھنے سے پہلے یہ مر گیا ہوتا تو کہاں جاتا، لیکن اس کلمے کی پڑھنے کی وجہ سے ابھی آدمی جنت الفردوس کا حقدار بن گیا۔ یہ ہے کلمہ، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ سب سے افضل چیز، افضل برانچ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اس بات کا اقرار کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ سب سے افضل ایمان ہے۔ کہنا نہیں، دل سے بھی ماننا کہ لا الہ الا اللہ آدمی کہہ لیا، اس کا مطلب صرف لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی لا معبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، یہ سارے معنی اس میں ہیں کہ نہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے، نہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے، نہ اللہ کے علاوہ کوئی مسجود ہے، نہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات ہے کہ جس پر توکل کیا جائے، صرف اللہ ہی بھروسے کے لائق ہے، کیونکہ جب انسان رب اللہ سے رشتہ جوڑ لیتا ہے تو اس کا ایمان بڑا مضبوط ہو جاتا ہے۔ عبداللہ ابن حذافہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ملک میں بھیجتے ہیں اور عیسائیوں کے خلاف جہاد کا آرڈر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ اپنے لشکر کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ عیسائیوں کے ملک میں جاتے ہیں اور جہاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ان کی تعداد کم تھی اور عیسائیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ عیسائی لوگ عبداللہ ابن حذافہ اور ان کے ساتھیوں پر غالب آ گئے اور اب حضرت عبداللہ کو اریسٹ کر لیا، عبداللہ ابن حذافہ کو گرفتار کر لیا اور اس کے بعد جو صحابہ تھے ان سب کو گرفتار کر لیا۔ اب اس عیسائی نے کیا کہا؟ اس بادشاہ نے کہا عیسائیوں کے اے عبداللہ ابن حذافہ، دو شرط ہے، ایک پوری کر دو ہم چھوڑ دیں گے تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو۔ عبداللہ ابن حذافہ نے کہا شرط بتاؤ؟ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ اسلام چھوڑ دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ عبداللہ ابن حذافہ نے فرمایا بالکل نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اسلام چھوڑ دوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے تو دوسری شرط پوری کر دو۔ کہا کیا؟ کہا دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے سجدہ کر لو۔ بادشاہ نے کہا، عیسائی بادشاہ نے، مجھے سجدہ کر لو۔ عبداللہ ابن حذافہ فرماتے ہیں کہ مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور نہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، تیرے سامنے سجدہ کریں گے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ گئے؟ آئے قبروں کی چوکھٹیں چومنے والوں، آئے مزارات پہ سجدے کرنے والوں، عبداللہ ابن حذافہ سے سیکھو۔ کیا کہا؟ مجھے سجدہ کر لو میں چھوڑ دوں۔ عبداللہ ابن حذافہ فرماتے ہرگز نہیں۔ اچھا اسلام چھوڑ دو؟ کہا یہ بھی نہیں، تو میں تمہیں دردناک سزا دوں گا، تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو۔ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ لو کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہہ دے دیا، مسجد میں پہنچ گئے لا الہ الا اللہ، وضو بنایا، دعا پڑھ دیا اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ ارے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہوتا سمجھو؟ عبداللہ ابن حذافہ سے سیکھو۔ آئے عبداللہ پھر ہم سزا دیں گے تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو، کہاں منظور ہے؟
عبداللہ ابن حذافہ کہتے ہیں عیسائی بادشاہ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں، یہ سنیے گا جملے، عیسائی بادشاہ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو نماز کے بعد یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ میرے جسم کا ایک ایک ٹکڑا تیری راہ میں شہید نہ ہو جائے، میری انگلی کاٹی جائے، پھر میری دوسری انگلی، تیسری انگلی، چوتھی انگلی پہ پنجہ، پھر کلائی، پھر کوہنی، پھر بازو، پھر پیروں کی انگلی، پھر ٹخنا، پھر گھٹنا، پھر جان، پھر کمر، ایک ایک کر کے میرے ٹکڑے کاٹے جائیں اور ہر ایک ٹکڑا تیری راہ میں قربان شہید کیا جائے، مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ میرے جسم کا ایک ایک ٹکڑا تیری راہ میں شہید نہ ہو جائے۔ یہ میں دعا مانگتا ہوں، یہ ایسے نہیں مانے گا۔ آگ لگائی، آگ پر کڑھاؤ رکھا، اس میں تیل ڈالا، تیل کھولنے لگا، اس عیسائی بادشاہ نے اپنی جیل سے ایک قیدی کو نکالا، وہ بھی عیسائی تھا، اور اس قیدی کو عبداللہ ابن حذافہ کے سامنے اس کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا۔ تیل اتنا گرم تھا، اتنا کھولنے والا تھا، جیسے وہ آدمی اس میں ڈالا گیا اس کے جسم کا ایک ایک عضو فوراً الگ ہو گیا، گردن الگ ہو گئی، ہاتھ الگ ہو گیا، پیر الگ ہو گیا اور چرمرا گیا، بالکل چرمر، پوری باڈی چرمرا گئی۔ عبداللہ ابن حذافہ تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو یہ سزا دی جائے گی، دیکھ لو کتنی دردناک سزا ہے۔ عبداللہ ابن حذافہ کہتے ہیں عیسائی بادشاہ اگر تو مجھے اور میرے ساتھیوں کو یہ سزا دے گا تو میں سمجھوں گا کہ میری نماز میں کی جانے والی دعا کی آج قبولیت کا دن ہے، آج میری دعا اللہ کے یہاں بارگاہ اس دن میں قبول ہو رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ گئے آپ؟ سجدہ نہیں کیا تکلیفیں اٹھانے کے لیے تیار۔ عبداللہ بن حذافہ کے اس جملے کو سن کر وہ عیسائی بادشاہ کہتا ہے یار کس مٹی کا بنا ہوا ہے، اس کے سامنے ڈالا میں نے آدمی کو، پھر بھی کہہ رہا جائے میری قبولیت کی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ سمجھ گیا کہ یہ ماننے والا نہیں، تو کہا اچھا سنو، آخری شرط اگر اس شرط کو پورا کر دو گے تو جاؤ، میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا۔ کا شرط بتاؤ؟ کا شرط یہ ہے کہ تم آؤ اور میری پیشانی کا بوسہ لو، تم آؤ اور میری پیشانی کو چومو، یہاں کس کرو، یہاں بوسہ لو، اور تمہارے سارے ساتھی میری پیشانی کا بوسہ لیں، جو بوسہ لیتا جائے گا میں چھوڑتا جاؤں گا۔ عبداللہ ابن حذافہ نے تھوڑا سوچا اور سوچنے کے بعد فرمایا عیسائی بادشاہ یہ شرط مجھے تمہاری منظور ہے، ٹھیک ہے میں تمہاری پیشانی کا بوسہ لینے کو تیار ہوں، کیونکہ یہ شرک نہیں ہے، گناہ ہے۔ بھائی میں ایک باطل کی عزت کر رہا ہوں، ایک باطل سردار کی عزت کر رہا ہوں، یہ گناہ تو ہے لیکن شرک نہیں ہے، لیکن یہاں جان بچانے کے لیے یہ گناہ کرنا جائز ہو گیا ہے، اور شریعت کہتی ہے اس وقت جان بچانا فرض ہے، یہ گناہ کر لو۔ مثلا سور کا گوشت ہی آپ کے پاس رکھا ہے اور کوئی حلال چیز آپ کو کھانے کو پاس ہے ہی نہیں، جبکہ یہ حرام ہے سور کا گوشت، لیکن آپ کی جان جا رہی ہے اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کھا کر اپنی جان بچانا تو بچاؤ، نہیں تو بھوکے پیاسے مر جاؤ، اور وہ سور کا گوشت اس وقت کھلایا جا رہا ہے، تو اس وقت شریعت کہتی ہے کہ اپنی جان بچانا فرض ہے۔ اگر آپ سے شرک نہیں کروایا جا رہا ہے تو حرام کام کر جاؤ، یعنی گناہ کا کام کر جاؤ، یہ سور کا گوشت اتنا کھا لو جتنے میں تمہاری جان بچ جائے، اپنی جان بچا لو، یہ فرض ہے، کیونکہ جان بچانا ضروری ہے۔ سور کا گوشت کھا لو گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن پیٹ بھر کر نہیں، اتنا ہی جتنے میں تمہاری جان بچ جائے، شریعت اجازت دیتی ہے۔ تیری پیشانی کا بوسہ لینا بھی غلط ہے، لیکن چونکہ شرک نہیں ہے اور اس وقت جان بچانا ضروری ہے، کیونکہ شریعت بھی کہاں اتنی تمنا کہ میرے جسم کے ایک ایک ٹکڑے ہو جائیں،
اپنا جان دینے کے لیے تیار تھے لیکن شرک کرنے کے لیے تیار نہیں. اب وہی شریعت کہہ رہی ہے جان بچانا بھی ضروری ہے. اگر بوسہ دینے سے جان بچ رہی ہے تو اب جان بچاؤ. اب ضد مت کرو. اب اگر ضد کرو گے نہیں ہم بوسہ بھی نہیں دیں گے تو پھر اب تم حرام موت مر رہے ہو. اب غلط ہوگا. یہاں تم جان بچاؤ. شرکیہ جملہ نہ ہو. شرک نہیں, کفریہ جملہ چل سکتا ہے لیکن شرکیہ نہیں. اگر کہا جائے اللہ کا انکار کر دو تب میں چھوڑوں گا. کوئی گردن پہ تلوار رکھ کے کہے اللہ کا انکار کر تب چھوڑوں گا. اور جان بچانے کے لیے اللہ کا انکار کرنے سے جان بچ رہی ہے تو کر دو لیکن دل میں اطمینان نہ ہو. دل مطمئن نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا انکار کر کے جان بچا لو لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے سجدہ کرو تب میں چھوڑوں گا تو پھر ان قتلت حرمت, قتل ہو جانا, اپنے آپ کو جلا کر راکھ کر لینا لیکن کسی غیر کے سامنے سجدہ نہ کر. یہ ہے اسلام. یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی. مطلب صاف ہے, سمجھ گئے نا. اگر کچھ جنسنگی, کچھ کٹر پنتھی, کچھ اندھ بھگت, کچھ جاہل, کچھ گوار لاٹھی ڈنڈے لے کر آپ کو باندھ دیں اور کہے کہ جے شری رام بول تب چھوڑوں گا تو جے شری رام بول کر اگر جان بچ رہی ہے تو بچا لینا. لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ مودی جی کو سجدہ کرو, یوگی جی کے سامنے جھکو, سجدہ کرو تو صاف کہہ دینا ارے جن کو پیشاب اور لیٹرین کر کے دھونے تک کی تمیز نہ ہو ان کے سامنے ہم جھکیں گے, ان کے سامنے سجدہ کریں گے. اپنے آپ کو جلا لینا, راکھ کرا لینا, قتل کروا لینا لیکن غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرنا. اللہ کا انکار کر کے جان بچ رہی ہو تو بچا لینا لیکن شرک کر کے جان نہیں بچانا ورنہ جان تو جا ہی رہی اور وہ مار ہی ڈالیں گے. اور تم سوچو جو سجدہ کرنے لگے اور انہوں نے مار بھی دیا تو زندگی بھی گئی اور جنت بھی گئی, دونوں گئی. ادھر زندگی جا رہی ہے لیکن جنت تو مل رہی ہے, ادھر جان جا رہی ہے جانے دو. اس سے بہتر زندگی جنت میں ملے گی کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے نے جان میرے لیے دی اس لیے سارے گناہ معاف بھی کر دے گا, ڈائریکٹ جنت کے اندر داخل کر دے گا. تو میرے بھائیو یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی. فافضلها قول لا الہ الا اللہ, سب سے افضل کیا ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھ گئے. اب سب سے نچلے درجے کا ایمان سمجھ لو, وہ بھی ایمان ہے اماطۃ الاذان الطریق, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. گاڑی کہ ہم چاہ رہے ہیں فور ویلر پر اور کیلے کا چھلکا بیچ سڑک پہ پڑا ہوا ہے, آپ کو گاڑی روکنا پڑے گی. آپ گاڑی روکیے, گاڑی سے اتریے, اس کیلے کے چھلکے کو اٹھا کر آپ ڈسٹ بن میں, کوڑے دان میں یا دوسری جگہ جہاں لوگ نہ گزرتے ہو وہاں پھینک دو. اگر آپ گاڑی کراس کر کر کیلے کا چھلکا زمین پہ پڑا رہا, ہو سکتا ہے کہ اس پر کوئی بوڑھا پیر رکھ دے اور پھسل جائے, کوئی بچہ پیر رکھ دے پھسل جائے, یا کوئی اور پیر رکھ دے اور پھسل جائے, اس کے گھٹنے میں چوٹ لگ جائے, اس کے دانت ٹوٹ جائیں گرتے وقت. جس طرح راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ثواب ہے اسی طریقے سے راستے میں تکلیف دہ چیزوں کا پھینکنا گناہ بھی ہے. گھر کے باہر گھر کا کوڑا اٹھایا جھاڑو دے, گھر کے باہر پھینک دیا, یہ گناہ ہے. جس طرح راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ثواب ہے اسی طریقے سے راستے میں تکلیف دہ چیزوں کا ڈالنا بھی گناہ ہے. اسلام اس کا سخت مخالف ہے. یہ نہیں کہ مسلمان گزر رہے ہو تو کیلے کا چھلکا ہٹا دو, کانٹا ہٹا دو, نہیں. عام شاہراہ ہو, لوگوں کے گزرنے کا راستہ ہو, فوراً کوئی بھی گزرتا ہو, آپ وہاں سے پتھر پڑا ہے ہٹا دو, کیلے کا چھلکا پڑا ہے ہٹا دو, کانٹا پڑا ہے ہٹا دو, غلط تو گندگی پڑی ہوئی ہے تو ہٹا دو. آپ کہو گے یہ گندگی میں ہٹاؤں گا,
کچھ نہیں بگڑے گا. تکلیف بے چیز ہے جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو تو اسی پہ تمہارا بھائی گزرے گا کیسے پسند کر سکتے ہو؟ ہٹا دو. یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. یہ اسلام ہے جو عام گزرگاہوں سے لوگوں کو تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے کا حکم دے رہا ہے. غور کرو کتنی بڑی انسانیت ہے اسلام. یہ درس میں اسلام کے سبق میں کتنا بڑا انسانیت کا پارٹ ہے، انسانیت کا سبق ہے. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی قضائے حاجت کے لیے لیٹرین کے لیے جانا پڑتا تھا تو میں پانی کا لوٹا بھر کر ان کو دے دیا کرتا تھا اور اللہ کے نبی کے ساتھ چلتا تھا. آپ اتنی دور چلے جاتے تھے کہ لوگوں کی نظروں سے دور، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جایا کرتے تھے اور پھر کسی جنگل میں درختوں کے سائے میں یا جھاڑیوں کی آڑ میں بیٹھ کر آپ فراغت حاصل کرتے تھے، لیٹرین سے فارغ ہوا کرتے تھے. یعنی سڑکوں پر غلاظت و گندگی ڈالنے کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا. آپ نے منع بھی کیا ہے. میرے ساتھیوں ذرا اندازہ لگاؤ کہ کوئی تکلیف دہ چیز کو اپنے راستے میں کیسے پھینکنا گوارا کر سکتا ہے، کیسے ڈالنا گوارا کر سکتا ہے. یہ حدیث ہمیں یہ بتلا رہی ہے. اسی طریقے سے اپنے گھر کے باہر اگر سڑک ہو اور لوگ جا رہے ہو اور آپ کی بیٹی یا بیٹے کی شادی کا ولیمہ ہو رہا ہے، آپ نے سڑک روک دی اور شامیانہ لگا دیا، تمبو لگا دیا اور لوگوں کو کھانا کھلانے لگے اور آپ کا وہ راستہ بند ہو گیا ہے. اب لوگوں کو 1 کلومیٹر دور سے آنا اور جانا پڑ رہا ہے تو یہ بھی تکلیف دینے والی بات ہے. اس لیے یہ بھی اماطۃ الاذان طریق میں شامل ہے. آپ اپنے گھر کے باہر شامیانہ نہیں لگا سکتے ہو، لوگوں کے گزرنے والی جگہ پر آپ تمبو نہیں لگا سکتے ہو. یہ بھی لوگوں کو تکلیف دینے کے معنی میں شامل ہوگا. بہت سی دیواروں پر لوگ لکھ جاتے ہیں، اپنا پرچار کر جاتے ہیں، یہ میرے گھر کی دیوار ہے. آپ کیسے لکھ سکتے ہیں؟ یہ بھی تکلیف دینا ہے. کسی کی دوسرے کی دیواروں پر کوئی پرچار کرنا، ٹائپنگ کرنا اور لکھ دینا، یہ بھی تکلیف دینا ہے. یہ بھی اسی زمرے میں شامل ہوگا. یہ بھی اسی زمرے میں شامل ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں، گاڑی آ رہی ہے، آپ لے کے آئے ہیں اور راستے میں آپ نے پارک کر دیا جو لوگوں کی گزرنے کی جگہ ہے. لہذا اپنی گاڑیوں کو ایسی جگہ پارک کر دینا جہاں لوگوں کی گزرنے کی جگہ ہے. یہ بھی انہی چیزوں میں شامل ہے. وہی چیزیں اسی زمرے میں آئے گا. اماطۃ الاذان طریق. جب راستے میں تکلیف دہ چیز کو ڈالنا صحیح نہیں تو راستے میں گاڑی کھڑی کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ رمضان کے مہینے میں رات کے 3 بجے اٹھ جانا اور مائک پکڑ کے زور زور سے حمد پڑھنا، نعتیں پڑھنا اور چیخنا اور چلانا کہ روزے دار بھائیوں اٹھو، سحری کر لو، اور اس میں قوالیاں پڑھنا یا بار بار نعتیں اور نظمیں پڑھ پڑھ کر شور شرابہ کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں تکلیف دینے کے زمرے میں آتی ہیں. تراویح بھی آپ مائک سے زور سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، لوگوں کی نیند میں ڈسٹرب ہو، کیونکہ تراویح سنت ہے، فرض نہیں ہے. جو لوگ بیمار ہیں وہ سو رہے ہیں. میرے بھائیوں، رات میں اٹھ کر مائک پکڑ کے لوگوں کو اٹھانا، جبکہ بیماروں پر روزہ نہیں ہے، دودھ پلانے والی عورتوں پر روزہ نہیں ہے، حاملہ عورتوں پر روزہ نہیں ہے. بعد میں وہ قضا کریں گی، پورا کریں گی. جب ان کے لیے شریعت نے رخصت دی ہے تو تم ہنگامہ اور شور کر کے مسافروں کو بھی تنگ کر رہے ہو، ان عورتوں کو بھی تنگ کر رہے ہو جن کو شریعت نے روزہ رکھنے سے رخصت دی ہے. وہ بوڑھے لوگ جن کے اوپر فدیہ ہے، روزہ نہیں ہے، وہ دائمی مریض ہیں، وہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتے. جب تک زندہ رہیں گے تب تک وہ بیمار ہی رہیں گے، صحیح ہونے کی امید نہیں ہے. تو وہ ایک مسکین کھانا کھلائیں گے صبح اور شام، فدیہ دیں گے، ان پر روزہ نہیں ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں، آپ آواز دے کر ان کو کیوں اٹھا رہے ہو؟ جو عورتیں پیریڈ سے جن پر روزہ نہیں ہے، میرے بھائیوں، آپ زور زور سے چلا کر ان کو کیوں اٹھا رہے ہو؟ یہ ساری کی ساری چیزیں تکلیف دینے کے زمرے میں آتی ہیں. اگرچہ تم روزے کے لیے اٹھا رہے ہو، اگرچہ تم مائیں پر زور سے تراویح پڑھ رہے ہو، لیکن یہ تکلیف دینے کے زمرے میں ہے. تراویح ان لوگوں کو سناؤ جو آپ کے
پیچھے پڑ رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ مسجد میں ساؤنڈ لگا دو تاکہ وہاں جتنے لوگ جمع ہیں وہ آپ کو سن سکے، لیکن ایسا مائک لگا دینا کہ پورے گاؤں میں تراویح کی آواز جائے اور سب کی نیند ڈسٹرب ہو، یہ تکلیف دینے کے زمرے میں آتا ہے، تکلیف پہنچانے کے زمرے میں آتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تمام کی تمام چیزیں اماطۃ الاذى عن الطریق میں آتی ہیں کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ آپ پریشان نہیں کر سکتے کسی کو۔ دیکھیے اسلام نے اتنی بھی کسی دوسرے کو تکلیف دینا اتنا بھی گوارا نہیں کیا ہے۔ ایک مثال دینے کی کوشش کر رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب اگر کسی کو پتہ چل جائے، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ کتنا ہے، تو پہلی صف میں جانے کے لیے وہ دوسروں سے لڑے گا۔ مسجدوں میں قرآن اندازی ہوگی، پرچیاں لکھی جائیں گی، جس کا نام آئے گا وہ اگلی صف میں جائے گا۔ اگر پتہ چل جائے کہ اگلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے تو لوگ قرآن اندازی کریں گے، آگے والی صف میں jانے کے لیے پرچیاں ڈال کر نکالیں گے کہ کس کا نام آگے ہے۔ اتنا ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ابن ماجہ کی روایت، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی الصف الاول، ان لوگوں پر سلام بھیجتے ہیں، ان لوگوں پر ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو پہلی صف کے اندر ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ غور کرو کہ قرآن میں اللہ نے کیا کہا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ ابن ماجہ کی حدیث میں کیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول۔ جو جملہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے استعمال کیا، اللہ اور فرشتے نبی پر سلام، نبی پر دعا اور رحمتیں بھیجتے ہیں، اللہ کے رسول نے وہ جملہ پہلی صف کے لوگوں کے لیے، اللہ بھی اور فرشتے بھی دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو پہلی صف میں۔ اب غور کرو کہ پہلی صف والوں کا مقام کتنا بلند ہوا، پہلی صف میں جو نماز پڑھتے ہیں ان کا درجہ کتنا بلند ہے، اللہ اور فرشتے جس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے یہ بھی فرما دیتے ہیں کہ اگر تم بعد میں آئے، مسجد کھچاکھچ بھری ہوئی ہے، تمہیں پیچھے جگہ مل رہی ہے، تو آپ نے فرمایا من ترک الصف الاول مخافۃ یؤذی مسلما، اگر کسی نے اس لیے پہلی صف میں جانا چھوڑ دیا کہ نہیں، پہلی صف میں جانے کے لیے ہمیں لوگوں کو چیرنا پڑے گا، لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے ہٹانا پڑے گا اور پھر پہلی صف میں جانا پڑے گا، اس نے پہلے صف میں اس لیے جانا پسند نہیں کیا کہ ہمیں لوگوں کو ہٹا ہٹا کر جانا پڑے گا، اور اس نے پچھلی صف میں نماز پڑھ لی تو اس کو وہی ثواب ملے گا جو اگلی صف میں نماز پڑھنے والوں کو مل رہا ہے، اس لیے کہ یہ دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہیں دینا چاہ رہا ہے، جو پہلے سے بیٹھے ان کو ہٹا نہیں رہا ہے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، کتنا بڑا درجہ اور کتنا بڑا مقام، کسی مسلمان کو تکلیف نہ دینا کتنی حیثیت رکھتا ہے۔ پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے قرآن سازی کرنے لگے، اتنا ثواب، لیکن فرمایا کہ اگر اس نیت سے، اس ڈر سے نہیں جاتے ہو کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی، کسی مسلمان کو تکلیف ہوگی، اور پہلی صف میں پڑھ لیتے ہو تو اضعف اللہ، تو اللہ رب العالمین تمہیں اس کا ڈبل ثواب دے گا، ڈبل، یعنی پہلی صف میں نماز پڑھنے والے لوگوں کو جتنا ملے گا اس سے بھی ڈبل ثواب تمہیں دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، پہلی صف میں اتنا آسان ہے پہنچنا، اس کو ہٹاؤ پھر ان کو ہٹاؤ پھر ان کو ہٹاؤ، غور کرو۔ وہی نبی جو فرماتے ہیں کہ جو جمعے کے دن سب سے پہلے مسجد کے اندر آیا اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے مسجد میں جانا، نماز پڑھنا، نوافل کا اہتمام کرنا، کثرت سے درود پڑھنا، جو سب سے پہلے جمعے کے دن مسجد میں جاتا ہے اس کو ایک اونٹ کی قربانی
قربانی کا ثواب ملتا ہے. لیکن فرمایا کہ اگر تمہیں عذر ہے نہیں جا پائے اور جب تم جمعے کے لیے مسجد میں پہنچے تو مسجد کھچا کھچ بنی ہے, فرمایا تم دوسروں کی گردنیں مت لانگو, جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جاؤ, اس لیے کہ دوسروں کی گردنوں کو لانگتے پھلانگتے ہوئے آگے بڑھو گے تو اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی. اتنی بھی تکلیف برداشت نہیں کرتا اسلام کہ کسی مسلمان کو اتنی بھی تکلیف دو. پتہ نہیں کیسے کلیجے ہیں جو چھرا مار دیتے ہیں, کیسے کلیجے ہیں جو مرڈر کر دیتے ہیں, اور کون سے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے قتل و قتال کے بعد فخر کرتے ہیں ہم نے تو اتنے مرڈر کیے. ہم نے جیل کے اندر جاؤ تو بڑی عزت ہوتی ہے ان کی, کس جرم میں آئے ہو, مرڈر کر, ارے آئیے. اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ دیکھیے ہماری چاہت, ہمارا خوف اور رعب و دبدبہ دیکھو کہ جیسے ہی کہہ دیا مرڈر کر کے آیا ہوں تو جیل میں بھی سب ڈرنے لگتے ہیں, ارے بھائی تو مرڈر کر کے آیا ہے. وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا شاہکار اور چودھری بن گیا. تو میرے بھائیوں تصور کیجیے آپ, اسلام کو اتنی بھی تکلیف کسی مسلمان کی برداشت نہیں ہے کہ جمعے کے دن نماز کے اندر بھی کوئی تمہیں یوں کرے آگے بڑھ جائے تم سے, اتنی تکلیف بھی کسی کو دی جائے یہ بھی اماطۃ الاذى عن الطریق, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. دو شاخوں کا تذکرہ ہو گیا ہے, دو شاخوں کا تذکرہ ہو گیا ہے. پہلی لا الہ الا اللہ, اور دوسری جو ادنا ہے کمتر ہے کیا ہے, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. اور تیسری چیز اور سن لیجیے, اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا میرے بھائیوں, والحیاء شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. شرم و حیا کی اسلام میں بہت ویلو ہے, اتنی ویلو ہے, اتنی ویلو ہے شرم و حیا کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو مسعود عقبہ راوی ہے اس حدیث کے, فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا, اذا لم تستحی ففعل ما شئت, اگر تیرے اندر سے شرم و حیا نکل گئی تو جو تیرا جی چاہے وہ کر, جو تیرا دل چاہے وہ کر. یہ بڑی اچھی بات کہی تھی اللہ کے رسول نے, جب شرم و حیا نکل جائے گی تیرے اندر سے تو تیرے دل میں جو آئے وہ کر. اچھا ایک بات بتائیے, جب مولانا جرجیس کے دل سے شرم و حیا نکل گئی تو ابھی ہم کپڑے اتار کے پھینک دیں گے, جب شرم ہی نہیں رہی تو ننگا ہونے میں کیا ہے. آج ہماری ماں بہن بیٹیاں جتنی بھی آج چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن رہی ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے, وجہ کیا ہے, شرم و حیا نکل گئی. اللہ کے نبی نے کہا اذا لم تستحی فافعل ما شئت, تیرے اندر سے جب شرم و حیا نکل گئی تو جو تیرا جی چاہے, جو تیرا دل چاہے وہ کر. جب شرم و حیا نکل جائے تو مولوی جرجیس کتنا بھی چیختا پھرے, مولوی جرجیس کے باپ بھی چیختے پھرے, 80 سال کے بزرگ مولوی بھی چیختے رہے, جب شرم و حیا نکل گئی تو آپ وہی سب کچھ کریں گے, کسی کی پرواہ نہیں ہوگی آپ کو. شرم و حیا زیور ہے, زیور, بہت ضروری چیز ہے شرم و حیا. شرم و حیا کا اندازہ آپ کو لگانا ہے تو اس حدیث سے لگائیے, اس واقعے سے لگائیے میرے پیارے ساتھیوں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ لنگی پہنے ہوئے تھے. لنگی آپ کی گھٹنے تک یہاں تک تھی, لیکن بیچ سے کھلی ہوئی تھی ایسے, لیکن یہاں تک ڈھکے, گھٹنے ڈھکے ہوئے تھے. یعنی جس سطر تو ڈھکا تھا لیکن بیچ سے یہ حصہ کھلا ہوا تھا. سطر ننگا نہیں تھا, گھٹنے ڈھکے تھے, یہاں سے لے کے یہاں تک مرد کا سطر ہے.
یہاں یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک اتنا حصہ مرد سے بھی چھپائے گا، اور یہاں سے لے کے یہاں تک اتنا حصہ عورت سے بھی چھپائے گی۔ اب جو لوگ انڈر ویئر اور نیکر پہن کر جو کنووں پہ نہاتے ہیں، ہینڈ پائپ پہ نہاتے ہیں، ندیوں میں نہاتے ہیں، یا کوئی فٹ بال کھیلنے کے لیے یہاں تک کپڑے پہن کے جو جاتے ہیں، وہ غور کریں، مرد بھی مرد سے یہاں سے لے کر یہاں تک چھپائے گا۔ لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ولا تنظر المرأة الى عورت المرأة۔ کوئی مرد کی سطر پر نظر نہ ڈالے، کوئی عورت کے سطر پر نظر نہ ڈالے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حصہ ڈھکا تھا یہاں تک، لیکن بیچ سے یہ حصہ تھوڑا کھلا ہوا تھا اور ایسے لیٹے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے کو دستک ہوئی، حضرت عائشہ نے دروازہ کھولا، سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہا اے اللہ کے نبی، میرے ابو آئے ہیں، ابو بکر صدیق، اور اجازت مانگ رہے ہیں، کیا ان کو اندر آنے کی اجازت دوں؟ فرمایا اجازت دے دو۔ حضرت ابو بکر اندر آئے، اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ گئے، اللہ کے نبی ویسے ہی لیٹے رہے۔ سنیے گا میرے نوجوان ساتھیوں، اس حدیث سے بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر لیٹے رہے اور ابو بکر سے باتیں کرتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ اب ابو بکر نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ عمر فاروق ہیں۔ کہا اللہ کے نبی، عمر آئے ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، آپ نے کہا آنے دو۔ اب حضرت عمر بھی بیٹھے اور ابو بکر بھی بیٹھے اور اللہ کے نبی لیٹے رہے۔ یہاں تک لنگی تھی، بیچ سے ایسے کھلی ہوئی ضرور تھی لیکن لنگی یہاں تک تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے کو پھر دستک ہوئی۔ حضرت ابو بکر نے تیسری بار دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے عثمان غنی کھڑے ہوئے ہیں اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی، عثمان آئے ہوئے اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ آپ نے کہا ابھی نہیں، ان کو ابھی باہر رہنے دو، ابھی رک جاؤ، ابھی عثمان کو اندر مت لانا۔ اس کے بعد آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنے لنگی کو آپ نے سمیٹا اور آپ نے پوری لنگی پھیلا لی اپنے پیروں پر، اور اٹھ کر اپنے پیروں کو چھپاتے ہوئے، گھٹنے چھپاتے ہوئے، لنگی سے پورا پیر چھپاتے ہوئے آپ بیٹھ گئے اور کہا اب عثمان کو گھر میں لاؤ۔ حضرت عثمان اندر آئے، تینوں لوگ گفتگو کر کے کچھ دیر بات کر کے چلے جاتے ہیں سب اپنے اپنے گھر کی طرف۔ حضرت عائشہ صدیقہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ کے نبی، اے میرے ہسبینڈ، اے میرے پیارے سرتاج، آج تو میں نے ایک عجیب چیز دیکھی۔ میرے ابو آئے، آپ لیٹے رہے، ابو بکر صدیق آئے، آپ لیٹے رہے، عمر فاروق آئے، آپ لیٹے رہے، آپ کی لنگی گھٹنوں تک تھی اور بیچ سے کھلی ہوئی تھی۔ آپ ان دونوں کے آنے پر نہ لنگی سمیٹی، نہ آپ اٹھ کر بیٹھے، گفتگو کرتے رہے، باتیں کرتے رہے۔ لیکن عثمان غنی جب آئے تو آپ نے ان کو آنے کی اجازت نہیں دی۔ جب آپ سمٹ گئے، لنگی نیچے کر لی اور اچھی طریقے سے پیروں کو ڈھانک لیا، پھر آپ بیٹھ گئے اور آپ جب تک وہ رہے آپ نے ان سے بیٹھ کر گفتگو کی۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ ابو بکر آئے تو آپ ویسے ہی لیٹے رہے، عمر آئے تو لیٹے رہے، لیکن عثمان آئے تو آپ نے لنگی سنبھالی، سطر کو صحیح سے چھپایا اور بیٹھ کر گفتگو کی۔ فرمایا عائشہ تمہیں عثمان کے بارے میں نہیں معلوم، عائشہ تمہیں عثمان کی شخصیت کا پتہ نہیں۔ ارے عثمان اتنا حیا والا ہے، اتنا شرمیلا ہے، ایسی حیا رکھتا ہے کہ حضرت عثمان کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں، عثمان غنی کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی شرما جاتے ہیں، عثمان کی شرم و حیا دیکھ کر آسمان کے فرشتوں کو بھی شرم آتی ہے، یعنی عثمان سے تو آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ جب عثمان کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے حیا کریں تو محمد رسول اللہ کیوں حیا نہ کریں، محمد رسول اللہ کیوں نہ شرمائیں؟ شرم و حیا صرف عورت کی ہی زینت نہیں ہے، شرم و حیا مرد کے لیے بھی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عثمان سے تو آسمان کے فرشتے
فرشتے بھی حیا کرتے ہیں تو پھر میں کیوں نہ کروں؟ ذرا اندازہ لگائیے جلسوں میں آنے والوں، ہماری شرم کہاں چلی گئی، ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ ہم کیسے شرم و حیا کا جنازہ نکال دیتے ہیں؟ ہماری مائیں بہنیں آئی ہیں، یہ ذرا غور سے سنیں، آج شرم و حیا کی ضرورت عورتوں کو بہت زیادہ ہے۔ شرم و حیا تو انسان کی فطرت میں داخل ہے، نہیں ہے؟ ہو جائے گا موبائل انسان کی فطرت میں۔ اچھا ایک بچہ چھوٹا سا ہے، آج پیدا ہوا بالکل ننگا ہے، لیکن 3 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 4 سال کے بعد